اچھا طارق بھائی، کراچی والے آپ ہیں، فیملی پوری کراچی میں رہتی ہے. آپ کے بھائی کا جو ایک دل خراش واقعہ اطہر متین بھائی کا جو پیش آیا تھا، ان کو شہید کر دیا گیا اسٹیٹ کرمنلز کی جانب سے. کراچی میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آپ کے سامنے ہی ہے، آئے روز کوئی نہ کوئی جان سے جا رہا ہوتا ہے. کتنا مشکل وہ لمحہ تھا بھائی کو سپرد خاک کرنا. ظاہر ہے کہ یار کوئی میں اور اطہر مطلب پارٹنرز ان کرائم والے بھائی ہوتے ہیں نا، جن کا صحیح. 1.5 سال کا فرق. تو وہ فرق تھا، وہ دوستی تھی. اسکول جب جاتے تھے تو ساتھ جاتے تھے. 5ویں 6ٹھی والا فرق، تو وہ فرق تھا. تو بہت تکلیف دہ تھا. اور جو میرا ریئیکشن تھا اس وقت کہ میں آگ لگا دوں گا، اپنے آپ کو بھی آگ لگا بالکل. دوں گا، تو وہ بڑا سوچے سمجھے بغیر ریئیکشن تھا وہ. اور میرا خیال ہے کہ جو اس شہر میں ہر دن 1 سے 2 جوان لاشیں گر جاتی ہیں اور یہ سب کچھ ہوتا ہے، ان تمام لوگوں کا یہی ریئیکشن ہوگا. وہ تمام لوگ شاید اس کو اس طرح سے ایکسپریس نہیں کر پاتے ہوں گے، صحیح. یا کرتے بھی ہیں تو شاید اس طرح سے ہائی لائٹ نہیں ہوتا. میں بلس تھا کہ میڈیا کے دوست تھے، بہت اچھے دوست تھے، میں نے میڈیا میں کام کر رکھا تھا. صحیح. وہ ہائی لائٹ ہو گیا. سما کا اطہر خود ایک حصہ تھا، بالکل. تو اس لیے بھی ہائی لائٹ ہو گیا. وہ چیزیں ہائی لائٹ ہو گئیں. پولیس نے ساتھ دیا، غلام نبی میمن صاحب کی سربراہی میں اس صحیح. پولیس نے ساتھ دیا. ناصر آفتاب صاحب نے، قمبر شہداد کوٹ کی پولیس نے، کراچی کی پولیس نے، تو وہ بڑا ساتھ دیا. وہ چیزیں ہو گئیں. میں عبادت علی شاہ سے لے کر عثمان صاحب تک، معروف صاحب تک، صحیح. سب کا شکریہ ادا کروں. اور جتنا کروں، شائلہ قریشی صاحبہ، یہ سب تو ہو نہیں سکتا. لیکن بات کیا ہے، اس شہر میں ایک عام آدمی کی زندگی، وہ بنیادی مسائل کو تو چھوڑ کر، اس میں تو کتے کا گو ایک عام آدمی کی زندگی ہے. لیکن دیکھیے بات یہ کہ ہم اپنے شہروں میں، اپنی گلیوں میں، اپنے گھروں کو آتے جاتے کیا ہوتا ہے، اگر ہمارے پاس گاڑی اور ہمارا ایک گھر ہے ایسا کہ جس میں ہم گاڑی اندر جا کے پارک کرتے ہیں اس شہر میں، بالکل. تو ہم اپنی گلیوں میں جاتے ہوئے اسپیشلی رات 10-11 بجے کے بعد فون کرتے ہیں، دروازہ کھولو، پورا کھول دینا، گاڑی بالکل. اندر، اور اس کے بعد فوراً دروازہ بند کر دو. ہم اپنے گھروں کے مطلب بائک وائک لے کر بھی جا رہے ہوں یا کچھ جا رہے ہوں، ہمارے پاس موبائل فون وغیرہ ہوں، تو ہم اپنا موبائل فون، اپنا والیٹ، اپنی چیز ایسے چھپاتے ہیں جیسے ہم چور ہیں. بالکل. اور جو چور ہے، جو لٹیرا ہے، وہ ایسے وہ دندناتا ہوا آتا ہے دن جیسے دہاڑے اس آتا ہے کا اور مال دن ہے. دن آتا ہے. وہ جو ہم سے چیز لیتا ہے وہ ایسے لیتا ہے جیسے ہم نے اس سے لے رکھی تھی، اور بالکل. ہم اس کو واپس نہیں کر رہے. وہ ہم سے ایسے لیتا ہے اور ہمیں مار کے چلا جاتا ہے، قتل کر کے چلا جاتا ہے، زندگی بھر کے لیے اپاہج کر کے چلا جاتا ہے، بالکل. لنگڑا لولا کر کے چلا جاتا ہے، فالج زدہ کر کے چلا جاتا ہے. اور ہم اور ہمارا خاندان ساری زندگی کی سزا بھگتتا ہے. وہ گھر میں ایک بیمار کو لے کر بیٹھے ہوں یا عدالتوں کے چکر کاٹ رہے ہوں کہ اب ہمارا صحیح. جو چلا گیا اس کے قاتلوں کو سزا دلوانی ہو، تو وہ ساری زندگی کی سزا بھگتتا ہے اور ان کو سزا ملتی ہے. بات یہ کہ ناکامی کس کی ہے اس شہر میں جو ہو رہا ہے؟ وہ ناکامی ہے پولیس کی، وہ صحیح. ناکامی ہے رینجرز کی، وہ ناکامی ہے فوج کی، وہ ناکامی ہے اس شہر میں سیاستدانوں کی، وہ اس شہر کو چلانے والوں کی ناکامی ہے. قیمت کون ادا کرتا ہے؟ عوام. پوری دنیا میں اور دنیا کے ہر شعبے میں جب آپ ناکام ہوتے ہیں تو اس کی قیمت آپ ادا کرتے ہیں. بالکل. یہاں ناکام ہے پولیس، ناکام ہے رینجرز، ناکام ہے قانون نافذ کرنے والا ادارہ. قیمت چکاتا ہے وہ جو مظلوم ہے. بالکل. یہ مذاق آپ کو کہیں نہیں ملے گا. اور اس کے بعد آپ کو ملتا ہے ایک ایسا نگراں وزیر داخلہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث صاحب کی شکل میں، جو کہتا ہے موبائل وہاں رکھیں جہاں سے کوئی ڈھونڈ نہ سکے چھیننے والا. کہاں گھسڑنے حارث نواز صاحب بتائیں. یا آپ کو ایک گورنر ملتا ہے جو کہتا ہے چھین لو، مارو مت. احساس ہے اس گورنر کو، وہ جو پتہ نہیں کسی نائی کی بھی بیٹھ گئے اس کی مشہوری بھی کرتا ہے، اس کو احساس ہے کہ جو چھین لو مارو مت کر رہا ہے. لٹرلی اس شہر میں، اس ملک میں، اس شہر کے حالات میں وہ غربت، وہ مسائل ہیں کہ وہ اپنے آپ کو رگڑ کے مر کے، وہ فوڈ پینڈا والا، وہ بائکیا والا، صحیح. وہ لوگ جس طرح سے ایک موبائل حاصل کرتے اور وہ ان کی زندگی ہوتا ہے، ان کا روزانہ کا روزگار ہوتا ہے، ان کو احساس ہے. یہ جو پولیس والا بیٹھ گئے، وہ کوئی جاوید اوڈھو یا کوئی اور ہو، یہ بیٹھ کے کہہ دیتے نہیں جی اس شہر میں جرائم ہے، لاہور میں اس سے زیادہ ہے، دنیا میں اس سے زیادہ ہے. تم دنیا دیکھ رہے ہو؟ لاہور دیکھ رہے ہو؟ تم نیو یارک سٹی دیکھ رہے ہو؟ تم یہ شہر دیکھ رہے ہو؟ یہ شہر تمہاری ذمہ داری ہے. صحیح. اور پھر میں بلاول کی، زرداری کی، باقیوں کی، اس شہر کے کور کمانڈر کی، ڈی جی رینجر سندھ کی، ان لوگوں کی کیا بات کروں؟ مطلب ان لوگوں کو خود یہ شرم آ جانی چاہیے کہ یار ہم نے اس شہر میں 44-45 ہزار پولیس والے ہیں،
ان میں سے کوئی 15,000 کے قریب ہم نے بلاول کی، زرداری کی، وزراء کی، اس کی جج صاحبان کی، بڑے بڑے لوگوں کی، کور کمانڈر کی، ان کی سیکیورٹی پہ لگائے ہوئے ہیں۔ آئین کیا وعدہ کرتا ہے؟ آئین وعدہ کرتا ہے حاکمیت اللہ تعالیٰ کی بندوں کے پاس تفویض کی ہوئی ہے، اور ریاست شہری کو جان مال کا تحفظ دینے کی ذمہ دار ہے۔ کدو ذمہ دار ہے ریاست۔ صحیح۔ اچھا، یہ اس دل خراش واقعے کے بعد نون لیگ کی رہنما عصبہ بخاری نے بھی آپ پر کچھ الزامات لگائے تھے، وہ کیا سین تھا؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ عظمہ بخاری صاحبہ پہ مجھے اس لیے بات نہیں کرنی کہ وہ ایک ناکام کیریکٹر ہیں، انہیں اپنے والد کا بڑا آسان ڈیفنس تھا، وہ کرنا چاہیے تھا۔ سوال یہ تھا کہ ریمنڈ ڈیوس کا وکیل کون تھا؟ تو ڈاکٹر کا مذہب ہوتا ہے، میڈیکل سائنس کا مذہب نہیں ہوتا۔ وکیل کا مذہب ہوتا ہے، وکالت کا مذہب نہیں ہوتا۔ تو عظمہ بخاری صاحبہ سیدھا سیدھا بتا دیں، کرمنل کا بھی وکیل ہوتا ہے نا یار، بالکل ٹھیک ہے۔ تو عظمہ بخاری صاحبہ کہتی میرے والد ایک وکیل تھے، انہوں نے وکالت کی ہے۔ کیا قائد اعظم نے، جو اتنے بڑے وکیل تھے، ہر بار کسی جو کیس لیا ہوگا اس میں ایک جانب اس شخص پہ بھی الزام، اس شخص پہ بھی الزام ہوتا ہے نا، یہی ہوتا ہے نا؟ تو کیا قائد اعظم نے ہر بار، ہم یہ گارنٹی کریں گے ہر کیس میں کہ ایسے کیسز لیے تھے کہ جہاں قائد اعظم کا کلائنٹ ہر بار بالکل ٹھیک تھا؟ یا دنیا کا کوئی بھی وکیل یہ دعویٰ کرے گا؟ تو انہیں یہ بتانا تھا سیدھا سیدھا، اور خود بھی وکیل ہیں، کہ میرے والد ایک وکیل تھے، انہوں نے ایک شخص کا کیس لڑا تھا، دیٹس اٹ۔ صحیح۔ مطلب پاکستان میں آپ، میں اس کی مثال ایسے دوں گا، ہم گئے ہوئے تھے لاہور میں، ایک بہت بڑی مسجد ہے، ملک ریاض صاحب نے بنائی ہے، تو ہماری ساتھ نا کچھ بزرگ خواتین تھی، وہاں گھومنے گئے، تو انہوں نے کہا یہ مسجد دیکھنی ہے، یہاں پہ تصویریں وغیرہ بنانی ہے اس کے صحن وغیرہ میں، تو ہم نے کہا بنا لیں۔ وہ کتنی بارونق مسجد ہے، کتنی پر نور مسجد ہے، وہ خواتین، بزرگ خواتین یہ بات کرنے لگی۔ تو میں نے ان کو بتایا، میں نے کہا ادھر آئیں، میں آپ کو ایک چیز دکھاؤں۔ کہ نہیں کس نے افتتاح کیا؟ میں نے کہا میں دکھاتا ہوں آپ کو۔ تو افتتاح کی تختی لگی ہوئی تھی، آصف علی زرداری صاحب نے افتتاح کیا تھا۔ کہلی زرداری نے افتتاح کیا تھا مسجد کا؟ ہے زرداری نے مسجد کا؟ میں نے کہا مسجد کا افتتاح زرداری کیسے کر سکتا ہے؟ میں نے کہا آرام سے کر سکتا ہے، نماز پڑھ کے کر سکتا ہے، ربن کاٹ کے کر سکتا ہے۔ میں نے کہا جس طریقے سے کروائیں گے اس طریقے سے کر سکتا ہے، اس میں کیا ہے؟ میں نے مسلمان آدمی ہوں۔ تو بات یہ کہ وکیل کسی کا بھی ہو سکتا ہے، افتتاح کوئی بھی کر سکتا ہے۔ انہیں سیدھا سیدھا اپنے والد کا ڈیفنس کرنا تھا، نہیں کر سکیں، کیا بات کریں ان پہ۔ پروفیشنل کریئر میں کبھی کسی سے محبت ہوئی؟ پروفیشنل کریئر میں کسی سے محبت، بہت زیادہ لوگوں سے محبت ہوئی ہے، مطلب شماری نہیں ہے؟ ہاں نہیں، ڈبل فگر میں بہت محبتیں، مطلب میں مثال دوں، جواد احمد صدیقی اب پاکستان میں نہیں ہے، مجھے اس سے باقاعدہ، میں تو دوسری والی محبت کی بات، اچھا آپ اس محبت کی بات کریں، میں نے کہا جواد احمد صدیقی کا تذکرہ کروں، اشر زیدی کا تذکرہ کروں، اور وہ تو کینیڈا میں ہوتا ہے، ہاں کینیڈا میں ہیں، اس کے علاوہ سعود ظفر کا تذکرہ، وہ امریکہ میں، ٹھیک ہے، اور بھی کچھ دوست ہیں، تو مطلب بہت سے دوست ہیں جن سے بہت ہی اچھا تعلق ہے۔ اور کسی خاتون سے محبت ہوئی؟ کسی یعنی آپ یہ پوچھیں کوئی ایکسٹرا میرٹل افیئر، کیونکہ جب میں میڈیا میں، ایکسٹرا میرٹل کیا، ویسی محبت ہو جاتی ہے، کیا ہو گیا؟ نہیں مطلب شادی سے پہلے دوسری بھی کر سکتا ہے، شادی سے پہلے بھی، شادی کے بعد بھی، ہاں۔ مفتی طارق مسعود صاحب تو کہتے ہیں نا 4 تو کرنی چاہیے۔ یار یہ والی محبت جو ہے نہیں ہوئی، ممکن ہے کوئی اس کے باوجود بھی، شادی سے پہلے بھی شادی کے بعد بھی اچھا لگ گیا، لیکن نہیں، محبت نہیں ہوئی، محبت